الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز. اور زمانے بھر میں مجھے کر دیا غنی سید، زمانے بھر میں مجھے کر دیا غنی سید، میں تیری جود کے صدقے میرے غریب نواز. آج کی محفل اگر آپ نے امیجز اور پوسٹر سے دیکھے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل اگتپوری نے آج کی یہ محفل سلطان الہند، قدوۃ الاولیاء، آفتاب چشتیت، ماہتاب ولایت، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات سے منسوب کیا ہے، اس لیے کہ آئندہ مہینے کا چاند ماہ رجب المرجب کا نظر آنے والا ہے. اور جیسے ہی افق پر چاند نظر آتا ہے رجب المرجب کا، تو عاشقوں کے قافلے بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی پوسٹر کے، بغیر کسی ندا کرنے والے منادی کے خود بخود کشاں کشاں اجمیر معلیٰ کی طرف سفر کرنے لگتے ہیں. خدا جانے کیا کشش ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا، جب ایک انگریز آج سے 1.5 صدی پہلے ہندوستان آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں نے ایک قبر کو پورے ہندوستان میں حکومت کرتے دیکھا ہے. اور وہ حیران تھا کہ آخر قبر میں رہ کر بھی کوئی کیسے حکومت کر سکتا ہے. تو کہنے والے نے کہا تھا کہ حکومت وقت یاد رکھے، یہاں تو کل دوسرا رہے گا، زمین ہندوستان کا راجہ ہمارا خواجہ سدا رہے گا. آج عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز کی زندگی کے کچھ گوشے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے. یقیناً ہم سرکار غریب نواز کی کرامتوں کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن آج میری کوشش یہ ہوگی کہ میں کسی کرامت کا تذکرہ کرنے کی بجائے سرکار غریب نواز کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کروں. اس لیے کہ ولی کی کرامت سن کر ہم کوئی کرامت بتا نہیں سکتے، لیکن ولی کی زندگی اور ان کا اخلاق اور ان کا کردار سن کر ہم اس پر عمل کر کر صاحب کرامت ضرور بن سکتے ہیں. اس لیے ہمیں کرامتوں کا انکار نہیں، لیکن تعلیمات کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی چند آیات کی تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے پیارے محبوب، ہم نے جب آپ کو حاجت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا.
ہم نے جب آپ کو حاجت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا، مالا مال کر دیا۔ اس لیے پیارے محبوب، جب آپ کے پاس کوئی یتیم آئے تو اس یتیم کو آپ جھڑکیاں نہ دینا۔ جب آپ کے پاس کوئی سائل آئے، مانگنے والا آئے، تو آپ سائل کو کبھی مت جھڑکنا، اس کو محروم نہ کرنا، اور اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اس وقت جو مسلم امہ، مسلمان جسے ہم مسلمان کہتے ہیں، مسلم امہ کہتے ہیں، قوم مسلم کہتے ہیں، جس نہج پر اور جس راستے پر جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ راستہ اسلام کا راستہ نہیں ہے بلکہ مادیت کا راستہ ہے، فرعونیت کا راستہ ہے، حامانیت کا راستہ ہے، شدادیت کا راستہ ہے اور دنیا پرستی کا راستہ ہے۔ اس لیے کہ آج پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں، بہت توجہ سے بات سننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ذکر غریب نواز کا ہے تو غریب پروری کا ذکر ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں اور لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں، کسی حد تک ہمارے پاس نماز موجود ہے، کسی حد تک ہمارے پاس روزہ موجود ہے، کسی حد تک ہمارے پاس داڑھی رکھنے کا تصور بھی موجود ہے، ٹوپیاں پہننے کا تصور بھی موجود ہے، خوبصورت سنت کے مطابق لباس پہننے کا تصور بھی موجود ہے، لیکن ایک خاص چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ نمایاں تھی اور حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ جس چیز پہ فوکس کیا تھا، وہ چیز آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہی ہے، اور اسی چیز پر جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس کیا تھا، اسی چیز پر اولیاء نے فوکس کیا، اسی چیز پر صوفیاء نے فوکس کیا۔ اور یاد رکھنا، انسان اپنی نمازوں کو بتا کر کسی کافر کو مسلمان نہیں بنا سکتا، انسان اپنے روزوں کو بتا کے کسی کافر کو مسلمان نہیں بنا سکتا۔ انسان اگر کسی کو مسلمان بنا سکتا ہے تو وہ چیز ہے جس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فوکس کیا، وہ ہے انسان کا انسان کے ساتھ محبت کرنا، انسان کا انسان کے ساتھ پیار کرنا، انسان کا انسان کے ساتھ ہمدردی کرنا، انسان کا انسان کے ساتھ الفت کرنا۔ یہ چیز پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس کیا۔ بلکہ انسان تو اپنی جگہ ہے، انسان تو اپنی جگہ ہے، جانوروں سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا، چونٹیوں سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا، کتوں کی بھی ضرورت کا خیال کیا گیا۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس طرف پہلے اسٹڈی کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں اور پھر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے کسی انسان کے اندر آپ مخلوق کے لیے اتنی شفقتیں نہیں دیکھیں گے، اتنا پیار نہیں دیکھیں گے، اتنی الفت نہیں دیکھیں گے جتنی میرے آقا علیہ السلام کے دل میں تھی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور سفر کیا ہے؟ ایک جہاد پر، جنگ پر حضور تشریف لے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، پیچھے صحابہ کا بہت بڑا لشکر ہے، صحابہ کرام جلوہ فرما ہے، صحابہ کرام چل رہے ہیں۔ حسن اتفاق سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم لشکر کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضور لشکر کے آگے چلیں، ہمیشہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم لشکر کے بیچ میں چلا کرتے تھے، لیکن آج اللہ کے حبیب علیہ السلام لشکر کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ ایسے میں میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک کتیا ہے، کتیا وہ اپنے بچوں کو زمین پہ لیٹ کر کے دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا اور صحابہ کو بلا کر فرماتے ہیں، اپنا راستہ تبدیل کر دو، اپنا راستہ بدل دو، اس لیے کہ اگر تم اس کتیا کے قریب سے گزرو گے تو یہ کتیا اٹھ کر کے بھاگ جائے گی اور اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس لیے راستہ تبدیل کر دو۔ اور چند صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا گیا جو یہ اعلان کرتے رہے کہ دور سے جاؤ، راستہ بدل کر کے جاؤ، اس لیے کہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتیا کے بچوں کے دودھ پینے کا اتنا خیال ہے، جس نبی کو کتیا کے بچوں کے دودھ پینے کا اتنا خیال ہو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کا کتنا خیال ہوگا۔
اللہ کے حبیب علیہ السلام کو انسانوں کا کتنا خیال ہوگا. آئیے حضور علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں. ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں، ابھی مکی زندگی میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، مکی زندگی میں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت نہیں کی. ایک کام سے حضور تشریف لے جا رہے ہیں. ایک جھوپڑے سے، شکستہ جھوپڑے سے، ٹوٹے ہوئے جھوپڑے سے کسی کے کراہنے کی آواز آتی ہے، کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے، کوئی کرا رہا تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ساتھ میں صحابہ تھے ان سے پوچھا کون کرا رہا ہے، کس کے کراہنے کی آواز ہے؟ ذرا سوچیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کراہنے کی آواز پر رک گئے. جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو کراہتا ہے. کراہنا سمجھتے ہیں نا، درد میں، تکلیف میں، بیماری میں انسان کراہتا ہے، آہ کی صدائیں نکلتی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قدم ناز رک گئے، حضور کے قدم ٹھہر گئے اور فرمایا کہ کس کے کرانے کی آواز ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کا غلام ہے جو بیمار پڑا ہوا ہے. ابو جہل کا بھی غلام ہے جو بیمار پڑا ہوا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو اس کی عیادت کرتے ہیں، چلو اس کی عیادت کرتے ہیں. میں اسی نقطے پر آپ سب کا ذہن لانا چاہتا ہوں. ہماری زندگی سے یہ چیز ختم ہو گئی. معاذ اللہ لوگوں نے گویا کہ اپنا معبود آج دولت اور اقتدار کو بنا لیا، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. دولت کی اہمیت ہے، انسان کی اہمیت نہیں. اقتدار کی اہمیت ہے، انسان کی اہمیت نہیں. لوگوں انسان کی قدر کرو، انسان کی قدر کرنا سیکھو. اس پر اللہ کے رسول نے فوکس کیا، اللہ کے حبیب نے یہ تعلیم دی. بولیے، اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر کے بولیے، اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے بولیے، جب کوئی غریب ملتا ہے تو اس سے ہمارے ملاقات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اور جب کوئی مالدار ملتا ہے تو اس سے ہمارے ملنے کا انداز کیا ہوتا ہے. جب ہم کسی غریب کو اپنے گھر پہ مہمان بناتے ہیں تو کھانا پکانے میں ڈشوں کے انتخاب کا انداز کیا ہوتا ہے، اور اگر ہم کسی مالدار کو مہمان بناتے ہیں تو انتظام اور انصرام کا انداز کیا ہوتا ہے. تو آپ نے انسان کو مہمان بنایا یا کسی کی دولت کو مہمان بنایا؟ آپ انسان کے لیے کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں یا آپ دولت کے لیے کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں؟ آج ہماری فکر کیا ہو گئی ہے؟ انسانیت فراموش ہو گئی ہے، انسانیت دم توڑ رہی ہے. دولت سب کچھ ہو گئی، اقتدار سب کچھ ہو گیا، ڈگریاں سب کچھ ہو گئی. پہلے انسان کی قدر تو کرے. حضور نے یہ نہیں معلوم کیا کہ جس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اس کا مذہب کیا ہے. حضور نے یہ معلوم نہیں کیا جس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اس کا نسب کیا ہے. حضور نے یہ معلوم نہیں کیا جس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اس کا قبیلہ کون سا ہے، اس کا ملک کون سا ہے، کس خطے کا رہنے والا ہے، کس قبیلے کا رہنے والا ہے. حضور خطہ، قبیلہ، برادری، حسب، نسب، اونچ نیچ، کالا گورا سب مٹانے کے لیے آئے تھے. حضور علیہ السلام کو اتنا کہا گیا کہ وہ انسان بیمار پڑا ہوا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے قدم رک گئے. فرمایا چلو اس کی عیادت کریں گے. اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کر کے اس غلام کے، وہ بھی ابو جہل کا غلام تھا، وہ ایک ٹوٹے بستر پہ پڑا ہوا تھا. حضور اس کے سرہانے بیٹھ گئے. وہ کہہ رہا تھا کراتے ہوئے، ہائے جب تک میں طاقتور تھا لوگ مجھ سے کام لیتے رہے، آج میں بیمار ہو گیا تو سب نے مجھے ضائع کر دیا. وہ کہہ رہا تھا آج میں بیمار اور کمزور ہو گیا، مجھے سب نے ضائع کر دیا. جب وہ کہتا تھا کہ میں بیمار ہو گیا تو مجھے سب نے ضائع کر دیا. حضور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے مگر محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے، مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے، مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے. روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. وہاں سے کوئی چندہ وصول نہیں کرنا تھا، وہاں سے کوئی مفاد نہیں تھا، وہاں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. اس لیے کہ چندے کے لیے کسی کو دیکھنے گئے تو کیا دیکھنے گئے، اوٹ کے لیے کسی کو دیکھنے گئے تو کیا دیکھنے گئے، نوٹ کے لیے دیکھنے گئے کسی کو تو کیا دیکھنے گئے. اگر کسی کی عیادت کے لیے اس لیے گئے اللہ راضی ہو جائے، اس سے
بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام اس غریب کمزور غلام کے سرانے کہتے ہیں مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے، دیر تک اس کو حوصلہ دیتے رہے، تسلی دیتے رہے۔ اس بیمار پر میں قربان ہو جاؤں جس کے سرحانے مصطفیٰ جان رحمت تسلی کا ہاتھ لے کر کے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ استاد سمن نے کہا تھا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اور ایک مقام پر اسی کے آگے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ سینے پہ تسلی کو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا۔ جب تسلی کا ہاتھ ان کا کسی کے ماتھے پر ہو تو بیمار کی شان کیا ہوگی؟ کسی کہنے والے نے کہا ہو ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہو۔ نعرہ تکبیر۔ حال اگر خود ہی پوچھے، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے سرانے موجود ہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اٹھ کر کے جب چل دیے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اتنا وقت آپ نے غلام وہ بھی بیمار اور کمزور کی خاطر دے دیا۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کسی بیمار کے سرحانے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا رات بھر نفل عبادت سے بہتر ہے۔ مسلمان کی قید نہیں لگائی، کسی بیمار کے سرحانے، کسی بیمار کے سرحانے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا رات بھر کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام ان چیزوں کو لے کر کے تشریف لائے تھے۔ آج ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ ہم کب بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں؟ اگر جنازے میں بڑی تعداد ہو سمجھ جاؤ کسی امیر شہر کا جنازہ ہے، اور جہاں کاندھا دینے والوں کی بھی قلت ہو سمجھ جاؤ کوئی غریب شہر مر گیا ہوگا۔ یہ صورتحال ہے، انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب اسی کو زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور میرے سرکار غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول نے ہندوستان کی کچلی ہوئی قوم، دیکھو یہ جو 90 لاکھ مسلمان ہوئے نا آپ کے ہاتھ پہ، تقریروں سے نہیں ہوئے، غریب نواز نے کوئی کانفرنس نہیں کی، کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی بھیڑ اکٹھا نہیں کی۔ کس چیز کی وجہ سے لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے؟ انہوں نے انسانیت کا درس دیا۔ وہی جو چیز اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پیش فرمایا سرکار غریب نواز نے، کیونکہ ہندوستان کا حال کیا تھا دیکھو، ہندوستان کے لوگ اتنے کچلے ہوئے تھے، کتنے کچلے ہوئے تھے۔ بیٹیاں شوہر کی چتاؤں پر زندہ جلائی جا رہی تھی۔ یہ ہندوستان ہمارے پیارے بھارت کی تاریخ ہے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی بیوہ ہو جاتی تو اس کے شوہر کی چتا پر اس کو شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا۔ یہ یہاں کا کلچر تھا، یہاں کی تہذیب تھی۔ عورت کو پاپ سمجھا جاتا تھا، عورت کو جوئے میں ہار دیا جاتا تھا، جوئے میں عورت ہار دی جاتی تھی۔ تاریخ ہے، کبھی کبھی ایک ایک عورت کے ساتھ اسی ہندوستان کے اندر 5 بھائی شادی کرتے تھے۔ تاریخ ہے اس ملک کی۔ ہمارا بھارت بڑا عظیم ہے، بڑا مہان ہے بھارت، بڑا پیارا ہے بھارت، لیکن ملک ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ کبھی لوگ اچھے نہیں رہتے، کبھی لوگوں کا انداز اچھا نہیں رہتا، کبھی لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں رہتا۔ سرکار غریب نواز اس ماحول میں آئے کہ اللہ اکبر، لوگ پیشاب پیتے تھے اور گھی کے دیے پتھروں کے قریب جلاتے تھے۔ یہ حالت تھی، پینے کے لیے پیشاب ہے اور پتھروں کے لیے گھی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے برعکس معاملہ ہوتا، لیکن انسان اتنا دور ہو چکا تھا انسانیت سے۔ تو سرکار غریب نواز نے کیا کیا؟ اس ہندوستان کی سرزمین پر وہی اپنے نانا کا مشن، وہی اپنے نانا کی فکر،
وہی اپنے نانا کی تعلیم، کون سی تعلیم کہ یہ نہ دیکھا کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، بھوکا آیا کھانا کھلایا، پیاسا آیا پانی پلایا، چاقو لے کر آیا اخلاق پیش کیا۔ سرکار غریب نواز نے کیا کیا؟ یہی تو کیا آج جس سے ہم دور ہو گئے۔ غریب نواز کا نعرہ تو ہے، غریب نواز کا کردار ہمارے پاس نہیں ہے، غریب نواز کی محبتیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک مذہبی پنڈت جو ہے وہ آتا ہے اور غریب نواز سے کہتا ہے میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی سے مناظرے کے لیے آتا ہے تو انداز کتنا بدل جاتا ہے، تیور کتنے بدل جاتے ہیں، لیکن وارے علی کے بیٹے نبی کے لال تیری عظمتوں پہ قربان آنے والا آ کے کہتا ہے کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے مذہب کے خلاف۔ آپ نے فرمایا آئے کہاں سے ہو؟ اس نے علاقے کا نام بتایا، فرمایا بہت دور سے آئے ہیں آپ، بہت تھکے ہوئے بھی ہوں گے، بہت بھوکے بھی ہوں گے، پہلے کھانا کھا کے آرام کر لو، باتیں تو ہوتی رہے گی۔ پہلے کھانا کھا کے آرام کر لو، باتیں تو ہوتی رہے گی۔ واللہ آخر ان باتوں میں کیا تاثیر تھی، وہ مناظرہ کرنا بھول گیا، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے اسلام قبول کر لیتا۔ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے۔ آئیے ان کے اخلاق میں سے ان کی زندگی کا ایک باب پیش کر کے اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں اور جلدی سے آنا چاہتا ہوں۔ اللہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہندوستان میں اجمیر شریف جو شہر ہے اس کا بادشاہ پرتھوی راج، جسے رائے پتورا بھی کہتے ہیں، اس کو بڑی تکلیف تھی۔ دیکھیے اہل حق سے اہل اقتدار کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو کام تلواریں نہیں کر سکتی وہ اہل حق کا کردار کرتا ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے اقتدار والوں کو اہل حق سے، بہت تکلیف میں رہتے ہیں، بہت پریشان۔ یزید کو کیا تکلیف تھی امام حسین سے؟ یزید کے پاس اقتدار تھا، امام حسین کے پاس کردار تھا۔ اقتدار اس کے پاس تھا، کردار ان کے پاس تھا۔ سوچو قتل کر کے بھی عزت نہ کما سکا، لیکن کردار والا قتل ہو کر بھی اونچا رہا۔ لوگ کہتے ہیں حسین کا سر نیزے پہ ہے، ہم کہتے ہیں دیکھ تو صحیح، کاٹنے والا نیچے ہے، کٹوانے والا اوپر ہے۔ کردار ہمیشہ اوپر لے جاتا ہے، اقتدار اوپر لے جائے نہ لے جائے، کردار ہمیشہ اوپر لے جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے کردار کی پرواہ کی ہے، اقتدار کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ہم کردار کی تعلیم دیتے، اقتدار کی نہیں دیتے۔ دو بات عرض کر کے بات آگے بڑھے گی۔ پرتھوی راج کو بڑی تکلیف تھی، رائے پتورا کو ایک جوان کو بلایا اور وہ راجپوت بہادر جوان سے کہا یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے، اس کی تعلیم کو سنتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک کام کرو، اگر تم اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اپنی آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا، اپنی آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا۔ آدھی حکومت کس کو نہیں چاہیے؟ چند پیسوں کے عوض لوگ کسی کو قتل کرتے ہیں، وہ تو آدھی حکومت تھی، آدھی حکومت۔ اور رائے پتورا کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا، سمراٹ، ہندوستان کے راجے مہاراجے اس کے پاس آ کر کے باج گزاری کرتے تھے، اس کے پاس آ کر کے جو ہے وہ خراج پیش کرتے تھے، اور اس کے پاس جا کر کے جو ہے وہ خراجے وہ وصول کرتا تھا اور وہ لوگوں سے دولت وصول کرتا تھا۔ ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بادشاہ اس کے باج گزار تھے، اس کے ماتحت تھے، اس کے ہاتھ کے نیچے تھے۔ رائے پتورا نے کہا آدھی حکومت تمہاری، اگر اس فقیر کو قتل کر دو۔ اس شخص نے خنجر کو زہر میں بجھایا، اور خنجر زہر میں بجھانے کے بعد اس نے کمر میں باندھا، اور کمر میں باندھنے کے بعد ہندوستان کا جو قدیم لباس ہے، پرانا لباس، وہ یہاں سے یوں آتا ہے کمر تک، اور پھر آ کر کے وہ پھیل جاتا ہے گھیر کی شکل میں۔ یہ مرد لوگ اس زمانے میں پہنتے تھے۔ اگر آپ نے پرانے دور کی تصویریں دیکھی ہوگی ہندوستانی تہذیب کی، گنگا جمنی تہذیب کی، وہ پرانی، تو آپ کو وہ کپڑے نظر آئیں گے، نیچے چستی ہوتی تھی، بہت تنگ پاجامہ،
اور اوپر کی طرف وہ یہاں سے یوں آ کر کے گھیر میں، یعنی کمر میں اگر کوئی چیز، یہ بتا اس لیے رہا ہوں، یہی تو بات ہے، اگر کتاب میں جو لکھا ہے وہی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں تو پھر تقریر کہاں ہوگی؟ آپ کو میں کتاب ہی پیش کر دیتا کہ آپ پڑھ لو، کچھ ورق زراکس کر کے بانٹ دیے جاتے کہ نہ اگتپوری والوں کو اتنے پیسے خرچہ کرنا پڑتے، اور نہ مجھے اتنی مشقت کے ساتھ، جب وہ کوئی مشقت میں تو آیا نہیں، لیکن اتنا لمبا سفر مجھے کرنا نہیں پڑتا، کیونکہ آپ پڑھ لیتے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے پس منظر کیا ہے واقعے کا، کیا انداز تھا۔ تو یہ جو لباس ہوتا تھا، اس میں کمر میں جو چیز بندی ہو یا چھپی ہو تو نظر نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ وہ کمر سے گھیر ہو جاتا تھا، بڑا گھیر والا ہوتا تھا۔ غریب نواز کا بیان چل رہا تھا، خطاب، اور اس میں لوگ بیٹھے تھے، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا۔ لوگ پریشان رہتے ہیں، یار آخر تقریروں میں بولا کیا جاتا ہے، تقریروں میں بولا کیا جاتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں، پاگل ہیں، لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ آپ آ کے سنیں تو ہم بولتے کیا ہیں۔ 1400 سال سے لوگوں کو یہی غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کی محفل میں بولا کیا جاتا ہے، آپ آ کے سنیں تو کیا بولا جاتا ہے؟ یہی بولا جاتا ہے جو بول رہا ہوں کہ انسان کی قدر کرو، اور جہاں غلط باتیں سکھائی جاتی ہے وہاں جلسے روڈ پہ نہیں ہوتے، وہاں کان کان میں باتیں ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں جلسے کان کان میں نہیں ہوتے، ہمارے یہاں جلسے میدان میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ حق بات میدان میں کہی جاتی ہے، جس بات میں جھول ہوگا وہ چھپائی جاتی ہے۔ ہمارے مذہب کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اذان سے لے کے نماز تک، نماز سے لے کے کردار تک، ساری باتیں ہمارے یہاں چھپی ہوئی ہے۔ سرکار غریب نواز ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیان کر رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، اور کتنی تاثیر ہوگی نا اس زبان میں، جس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جس نے کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا، اس زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جس زبان پر اللہ کے ذکر کے سوا کبھی کسی کی غیبت نہیں آئی، کبھی کسی کی چگلی نہیں، کبھی کسی کے ساتھ حسد کے جملے نہیں، کبھی گالی گلوچ نہیں۔ کیسی وہ پاکیزہ اور پاک زبان تھی۔ آپ خطاب فرما رہے تھے، وہاں الفاظ کی ہیرا پھیری نہیں تھی، وہاں ادیبانہ اور خطابانہ رنگ نہیں تھا، بلکہ وہاں درویشانہ اور فقیرانہ اللہ کا رنگ لیوے انداز تھا۔ گفتگو ہو رہی تھی، لوگوں کی سسکیاں بن رہی تھی، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی تھی۔ ایسے میں گفتگو ہوتی رہی، لوگ سنتے رہے، اپنی مراد پاتے رہے اور جاتے رہے۔ جب محفل ختم ہو گئی، لوگ مل مل کر کے جانے لگے، تو سرکار غریب نواز نے اس شخص سے جو کمر میں خنجر چھپا کر کے آیا تھا، آپ نے اس کی طرف سے رخ پھیر کر دوسروں کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ بھئی جو جس مقصد کے لیے آیا تھا سب کا مقصد پورا ہو گیا، اب اگر کسی کا کوئی مقصد باقی ہو تو وہ اپنا مقصد بھی پورا کر لے۔ اس لیے کہ ہر بندہ محفل میں تقریر سننے تو نہیں آتا نا، کچھ کمر میں خنجر لے کر آتے ہیں، کچھ دل میں خنجر لے کر آتے ہیں، کچھ آنکھوں میں خنجر لے کر آتے ہیں۔ مقصد پورا کر لو جس کو کرنا ہے۔ لوگوں نے باتیں کی، بات ختم ہو گئی۔ پھر جب دیر اور گزری، کچھ لوگ اور ختم ہو گئے اور چلے گئے، سرکار غریب نواز نے پھر ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہو گئے، میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے مقاصد پورے ہو گئے، جو مراد لے کے آیا تھا اس کی مراد پوری ہو گئی، آپ بھی اپنی مراد پوری کر لیں۔ انداز دیکھیں گفتگو، اگر کوئی مجھے گالی دینے آیا یا کوئی مجھے قتل کرنے آیا یا کوئی مجھے مارنے آیا یا کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے آیا تو کیا میں یہ جان کر کے اس کا انداز میرے ساتھ کیا ہے، میرا سلوک کیا ہوگا اس کے ساتھ، میرا انداز کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ میرے بھائی، اگر مجمع میں کوئی ناخن پہ پیر رکھ دے تو آدمی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور وہاں خنجر کمر میں باندھ کر کے لایا ہے، لیکن سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں سب کی مرادیں پوری ہو گئی، اپنی مراد پوری کر لو۔ اس نے کہا مہاراج میں کون سی مراد لے کر کے آیا؟ فرمایا تم اچھی طرح جانتے ہو کیا لے کر کے آئے ہو دل میں۔ کہا میں تو آپ کا بیان سننے آیا تھا، آپ کتنی اچھی بات کرتے ہیں، میں آپ کی باتیں سننے آیا تھا۔ فرمایا اچھا، بیان سننے کے لیے آتے ہیں تو کمر میں خنجر باندھ کر آتے ہیں؟ بیان سننے آتے ہیں تو کمر میں خنجر باندھ کر آتے ہیں؟ اس نے کہا کمر میں خنجر تو ہندوستان والوں کی ایک رواج ہے،
اور راجپوتوں کا انداز ہے کہ ہم کمر میں خنجر باندھتے ہیں، تو میں نے کمر میں خنجر باندھ دیا تو کون سا جرم کیا؟ کہا اچھا خنجر باندھنا اگر ہندوستان والوں کے یہاں رسم و رواج ہے تو بادشاہ کے محل میں جا کر کسی کی جان پر آدھی سلطنت کا سودا کرنا یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے کہ اس فقیر کو قتل کر کے آدھی سلطنت کمائیں گے؟ یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے۔ اللہ اکبر! اس نے سوچا کہ یہ گفتگو تو بادشاہ کی اور میرے درمیان ہے اور کسی کو نہیں پتا تھی یہ فقیر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے میرے کمر کا خنجر بھی جانتا ہے، محل کی بات بھی جانتا ہے، میرے دل کے جذبات بھی جانتا ہے۔ اس نے خنجر سامنے رکھا اور کہا کہ مجھے معاف کرنا اور آپ کسی کو حکم دے کہ وہ مجھے قتل کر دے، میں بہت مہان بڑے عظیم انسان کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اب میری سزا یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا واللہ ہم مارنے نہیں آئے ہیں، ہم لوگوں کو زندگیاں دینے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو جلانے آئے ہیں، یاد رکھنا آج کے بعد ایسی غلطی نہ کرنا، جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس نے قدم پکڑ لیے، چرنوں میں گر گیا، کہا کہ ایسا مہان آدمی جو جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہو اب اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا؟ میں بھی آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار غریب نواز نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی اور اس کے بعد پھر فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج مانگ لے مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے غریب نواز سے مانگا، بڑا ہوشیار نکلا وہ۔ اس نے غریب نواز سے کہا جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ آپ کے یہاں لوگ سال میں ایک مرتبہ حج کو جاتے ہیں کعبے کی حج کے لیے، میری تمنا یہ ہے کہ میں زندگی میں 40 مرتبہ حج کروں۔ کتنا ہوشیار ہے! حج نہیں مانگا صرف بلکہ لمبی عمر بھی مانگ لی، کیونکہ حج روز روز تھوڑی ہوگا، جتنے حج ہوں گے اتنے سال بڑھیں گے۔ اس نے کہا کہ میں 40 حج کرنا چاہتا ہوں اور پھر تمنا یہ ہے جب 40ویں حج کے لیے جاؤں تو پھر لوٹ کر نہیں آؤں، مکے ہی میں میرا وصال ہو جائے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا جا تجھے یہ بھی عطا کیا۔ یہ تھے تبلیغ کے اصول، دعوت کے اصول، لوگوں کو اپنا بنانے کے اصول۔ اور اس سلسلے کی ایک آخری کڑی، سرکار غریب نواز کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، بالخصوص وہ طبقہ جو کچلا ہوا ہو، جو پچھڑا ہوا ہو، جسے لوگ بیکورڈ سمجھ کر اس کو اپنے پاس بٹھاتے نہیں، وہ لوگ جن کا سماج میں کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام، پہلے حضور کی زندگی کا ایک واقعہ پیش کر۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو جو 7 لوگ مسلمان ہوئے تھے پہلے 7 لوگ، سب سے پہلے ماں خدیجہ، عورتوں میں، مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق، غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ، چھوٹی عمر کے لوگوں میں مولائے کائنات، اور پھر حضرت سیدنا بلال، حضرت صہیب رومی۔ یہ وہ لوگ تھے جو شروع دن کے مسلمان ہیں، ابتدائی دنوں کے مسلمان۔ اسی میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، یہ لوگ سب اول دن کے، یعنی کہ اعلان حضور پہ وحی آئی یا اسلام آ گیا، بظاہر اسلام تو ہمیشہ سے ہے لیکن ظاہری طور پر اسلام کا حکم آیا، اور 1 ہفتے 10 دن کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کیا یہ نفوس ہے۔ اس میں ایک نام حضرت سیدنا بلال حبشی کا۔ حضرت بلال حبشی ہفتے 10 دن میں اتنی جلدی مسلمان کیسے ہوئے؟ کیوں اتنی جلدی مسلمان ہوئے؟ وجہ یہ تھی، مسلمان ہونے کی وجہ دیکھو جو ہمارے اندر نہیں ہے، یہی بار بار رونا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اصل اسلام کی تعلیم کتابوں میں محدود، اصل اسلام پر عمل کرنے والے قبروں میں، اسلام کتابوں میں، اسلام پہ عمل کرنے والے قبروں میں، اور آج ہم نمائش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا کے لیے دین کی طرف آئیے، اسلام کی روحانیت کی طرف آئیے، اسلام کے اصل ہدف کی طرف آئیے، اسلام کے اصل مقصد کی طرف آئیے۔ سیدنا بلال حبشی مسلمان کیوں ہوئے؟ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، بلال حبشی غلام تھے، یہ آپ سب کو پتا ہے۔ ان کا مالک ان سے رات دن کام لیتا تھا،
ایک دن بلال بیمار ہو گئے اور بیماری کے عالم میں رات کو کام کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کعبے کے طواف کے لیے جا رہے تھے یا طواف کر کے نکل رہے تھے. دیکھا کہ کوئی رونے والا رو رہا ہے. حضور علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ کسی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے, کسی کو کبھی بے چین نہیں دیکھ سکتے تھے. ہاں یہی تو بات ہے کہ ہمارے نبی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے, اور آج ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہی ڈال رہے ہیں. حضور لوگوں کو بے چین نہیں دیکھ سکتے تھے, ہم لوگوں کو بے چین ہی کر رہے ہیں, لوگوں کو بے قرار ہی کر رہے ہیں, لوگوں کو ستا ہی رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضور رک گئے, رکنے کے بعد پوچھا کون ہو؟ بلال. کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ بخار ہے اور میں بیٹھ بھی نہیں سکتا, میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے, میرے مالک نے مجھ پہ اتنا کام لاد دیا ہے کہ اب میں اتنا کام نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ صبح کو آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ میں نے کام نہیں کیا تو وہ مجھ پر چابک برسائے گا, میری بیماری کا, میری فاقہ کشی کا خیال نہیں کرے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم سو جاؤ. انہوں نے کہا اگر میں سو جاؤں گا اے اجنبی جوان, اگر میں سو جاؤں گا تو پھر میرا کام کون کرے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیرا کام آج کی رات میں کروں گا. اور اس کے بعد پوری رات بلال کے حصے کا کام مصطفیٰ جان رحمت کرتے رہے. میرے آقا پوری رات کام کرتے رہے اور صبح کو جانے لگے. وہ فرمایا کہ اچھا میں چلتا ہوں, میں کل پھر آؤں گا اور تمہارے حصے کا کام کر دوں گا, اور جب ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرنا, میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں. بلال نے پوچھا یہاں تو لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے ہیں, یہاں تو لوگوں میں انسانیت نہیں ہے, یہاں کے لوگوں کے اندر کسی سے ہمدردی نہیں ہے, کسی سے پیار نہیں ہے, یہاں کے انسان درندوں سے بدتر ہے. اس تاریکی کے اندر آخر یہ آفتاب کہاں سے, یہ مہتاب کہاں سے, کون ہے آپ کا نام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے کو محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں, میں بنو ہاشم سے ہوں, جب ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرنا. اللہ اکبر. اب جب بلال کو ضرورت پڑتی بلال یاد کر لیتے اور آقا ان کی مدد فرما دیتے. لیکن ایک دن کسی نے بلال سے کہا بلال پتہ ہے مکے میں کیا ہنگامہ ہوا؟ بلال نے پوچھا کیا ہنگامہ ہوا؟ کہا ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے. کہا کہتا کون ہے؟ تو کہا کہ وہ محمد نام کے. بلال نے کہا واللہ جو غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہو وہ کبھی اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, کچھ سنے بغیر, کچھ سنے بغیر, کوئی اسٹڈی کیے بغیر. یہ کیا چیز تھی؟ غلاموں کے ساتھ اللہ کے رسول کا حسن سلوک. اب آئیے دیکھیے سیدنا غریب نواز, ایک کسان غریب نواز کے پاس ہے. غریب نواز کے پاس ایک کسان ہے اور آ کر کے کہتا ہے وہ کسان کہ سرکار بادشاہ نے میری زمین پہ ٹیکس زیادہ لگا دیا, میں ٹیکس نہیں بھر سکتا, اور مجھے پتا چلا ہے کہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے. جو دلی کا بادشاہ ہے اس کا نام تھا شمس الدین التمش. دلی کا بادشاہ اس وقت کون تھا؟ شمس الدین التمش. معمولی آدمی نہیں, جس کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی, جس کی عصر کی پہلے کی سنتیں غیر موقعہ نہیں چھوٹی, جس نے ماں بہن بیٹی بیوی 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں کسی عورت پر جان بوجھ کر نظر نہیں ڈالی, اسے کہتے ہیں شمس الدین التمش. کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. آیا کسان غریب نواز کے پاس اور کہتا ہے کہ دلی کے بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا مجھ پر, میں بھر نہیں سکتا. غریب نواز نے فرمایا ہم تیرے ساتھ دلی تک چلیں گے, ہم تیرے ساتھ. آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں یہ واقعہ کوئی گڑھ کے لایا ہوں, آپ یہ نہ سمجھے کہ کسانوں پہ مصیبت آئی ہے تو میں یہ بات لے کر آیا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. میں نے برسوں پہلے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے, میری تقریروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کا مطلب گرے پڑے لوگوں کے کام آنا. ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا, جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی آ جائے, اس لیے کہ سب سے گرے پڑے تو اپنی ہے گنہگار, برے تو سب سے اپنے ہی ہے. کوئی آگے یہ مسئلہ ہے ہمارا, اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دے. ارے اللہ مسئلہ حل کر دے, وہ تو یہ مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا, اللہ میرا مسئلہ حل کر دے. آپ کے پاس کیوں آیا؟ اور کچھ زیادہ جتن کریں, کوئی تعویذ دے دیں, اللہ مسئلہ حل کر دے. میرے عزیز صرف دعا اور تعویذ سے مسئلے حل نہیں ہوتے.
ہمارے نبی کسی کے مسئلے کے لیے کسی کے ساتھ کسی کے گھر تک گئے تھے. ہمارے اولیاء کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اجمیر مقدس سے دلی تک کا سفر کر رہے تھے. ہم بھی اپنے سورسز کا استعمال کر کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن کوئی مسئلہ لے کر کے آئے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم ہے ہمارے پاس, لیکن ٹائم کس لیے؟ واٹس ایپ کے لیے ہے, فیس بک کے لیے ہے, غیبتوں کے لیے, چگلیوں کے لیے, نفرتوں کے لیے ہے, عداوتوں کے لیے ہے, فتنوں کے لیے ہے. اچھائی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور یاد رکھنا, اچھائی اچھائی ہے, برائی برائی ہے. اچھی طرح یاد رکھنا, اچھائی تمہاری نسلوں کو بھی اچھا بنا سکتی ہے اور اس کی برکتیں تمہاری نسلوں تک باقی رہے گی, اور برائی جو ہے تمہاری نسلوں تک اس کی نحوست کو پہنچا سکتی ہے. اس لیے یاد رکھنا, اللہ نے اچھے کام کے لیے بھیجا ہے, اچھے کر سکتے ہو تو کرتے رہو. سرکار غریب نواز کے پاس کسان آتا ہے اور آ کر کے کہتے ہیں سرکار یہ مشکل آن پڑی ہے. غریب نواز نے بادشاہ کوئی خط نہیں لکھا, بابا قطب کو کوئی خط نہیں لکھا, اور فرمایا کہ چلو چلتے ہیں. ساتھ لے کر کے دلی پہنچے. جب دلی پہنچے تو دلی پہنچنے کے بعد اطلاع ملی کہ غریب نواز آ رہے ہیں. وقت کا دلی کا بادشاہ بابا قطب کو ساتھ لے کر کے استقبال کے لیے آیا, قدموں پہ سر رکھا. سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے کہا حضور بغیر اطلاع کے تشریف لائے. فرمایا بابا قطب ایک کام تھا ہمارا ایک کام تھا وہ لے کر آئے. حضور آپ کا کیا کام تھا؟ کہ یہ کسان ہے ہمارے شہر کا رہنے والا, اجمیر شہر کا رہنے والا, یہ اس پر لگان بادشاہ کے کارندوں نے زیادہ ڈال دیا ہے اور یہ بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا, تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں کمی کر دی جائے. بابا قطب نے بادشاہ کی طرف دیکھا. بادشاہ نے کہا حضور مجھے اس کا علم نہ تھا, یہ سپاہیوں کی غلطی سے ہو گیا, لیکن حضور اگر آپ کو ایک خط لکھ کر کے دے دیتے تو خط پر بھی کام ہو جاتا, چٹھی پر بھی کام ہو جاتا, آپ کا نام یہ کسان لے کر آتا تو آپ کے نام پر بھی کام ہو جاتا. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں چٹھی پر بھی کام ہو سکتا تھا, خط پر بھی کام ہو سکتا تھا, میرے نام پہ بھی کام ہو سکتا تھا, لیکن ایک غریب کے ساتھ اس کا کام بنانے کے لیے جو میں قدم قدم چل کے آیا, مجھے یہ ثواب کب ملتا, یہ اجر کب ملتا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک قدم چلتا ہے تو اللہ اس کو مسجد نبوی میں 2 مہینے تک اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا. مجھے یہ اجر کب ملتا؟ یہ تھی اپنے بزرگوں کی فکر, لیکن آج وہ فکر ختم ہے. آج دولت مندوں کی خیریت پوچھی جا رہی ہے, شادیوں میں ولیموں میں دولت مندوں کو پوچھا جا رہا ہے. میں دولت مندوں سے کوئی نفرت نہیں رکھتا, بلکہ دولت مند ہمارے سماج کی ضرورت ہے. میں دولت مندوں سے نفرت کیسے رکھ سکتا ہوں جبکہ ہمارے مذہب میں دولت مندوں میں سیدنا صدیق اکبر ہے, سیدنا فاروق اعظم ہے, سرکار غوث اعظم, یہ سب دولت مند لوگ, امام اعظم ہے. ہم دولت مندوں سے کوئی نفرت نہیں رکھتے, لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا دولت مندوں کو سبھی بلاتے ہیں ہر جگہ, غریبوں کو بھی پوچھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے, ولیمے میں سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا گیا, جس میں غریبوں کو بلایا نہیں گیا. لیکن آپ دیکھیں شادیاں منہ دیکھ کر, میتیں منہ دیکھ کر, جنازے منہ دیکھ کر, گفتگو منہ دیکھ کر, اسلام کہاں ہے, انسانیت کہاں ہے؟ اسی لیے آج جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں کبھی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, ہمارے بچے ایجوکیشن کے میدان میں جو ہے وہ سسکیاں لے لے کر کے دم توڑ رہے ہیں. غربت کی سطح بڑھتی جا رہی ہے, غربت کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, مسلمان غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, ان پڑھ سے ان پڑھ تر ہوتا جا رہا ہے. ہمیں فکر کہاں ہے, ہمیں سوچ کہاں ہے؟ اللہ اکبر. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج بھی کہتا ہوں, اس وقت پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ لوجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی بیٹیاں بک رہی ہے. وجہ ہمارے مالداروں نے غریبوں کا خیال نہیں کیا, ہمارے مالداروں نے مفلسوں کا خیال نہیں کیا. آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بڑے بڑے لوگ یہ چیخ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس میں قصوروار صرف بیٹیاں ہیں یا ہم بھی ہیں؟ اس میں مجرم صرف بیٹیاں یا ہم بھی ہیں؟ یقیناً ہم ہیں, اور سب سے زیادہ ہم ہیں. اس لیے کہ
کوئی انسان یوں ہی غلط قدم نہیں اٹھاتا، کبھی کبھی پیٹ کی آگ اس کو غلط قدم اٹھانے پہ مجبور کرتی ہے، کبھی کبھی غربت انسان کو غلط راستے پہ جانے پہ مجبور کرتی ہے۔ کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں اپنی تجوری کا مال نکال کر مارکیٹ میں لگاؤ؟ امام سفیان ثوری نے اس کو بیان فرمایا، اپنی تجوری کا مال نکال کر مارکیٹ میں لگاؤ، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ جب غربت انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے تو کیا غربت انسان کو آبرو لٹانے کے لیے لاش تک نہیں پہنچا سکتی؟ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پہ مجبور نہیں کر سکتی؟ ہم نے جلسوں کے نام پہ لاکھوں روپے تو خرچہ کیا، لیکن غریبوں کی آبرو کے تحفظ کے لیے ہم نے کتنے روپے خرچہ کیے؟ ہم نے بہت ساری چیزوں پہ خرچہ کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگتپوری والوں، اگر آپ کو ہنسی آئے تو مجھے معاف کر دینا، ہم نے تو قوال اور قوالنوں پر 35 ہزار روپے ایک سیٹ نے اڑا دیا، تاکہ کل صبح یہ چرچا ہو کہ عرس میں سب سے زیادہ پیر کا عقیدت مند فلاں سیٹ صاحب تھے، جس نے پیر کی شان میں ایک شعر سن کے قوالن پر اور قوال پہ اتنے روپے اڑا دیے۔ واللہ ہم خانقاہی سما کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں، ہم خانقاہی سما کے قائل ہیں، اس کے دلائل پر ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ مزارات پر، مزارات اولیاء پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قوال اور قوالن کا مقابلہ کرانا، نچوانا، ناچنا، چادروں کو جو ہے وہ معاذ اللہ ناچتے ناچتے ڈی جے بجا بجا کر کے مزارات پر لے کر کے جانا، اور ایک ایک چادر 70,000 روپے کی، ایک چادر 1 لاکھ روپے کی، ایک چادر 2 لاکھ روپے کی۔ آپ جانتے ہو اسلام کی فکر کیا ہے، اس سنیت کا مزاج کیا ہے؟ نادان جو 1 لاکھ روپے کی چادر تو کسی مزار پر اپنے پیر کی مزار پہ ڈالنے کے لیے لے کر کے جا رہا ہے، وہ 1 لاکھ روپے کی چادریں اگر تو خرید کر کے کسی غریب اور بیوہ کے سر پہ ڈال دے گا تو صاحب مزار اس چادر سے جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان غریبوں کی مدد پر خوش ہوں گے۔ لیکن آج ہم یہ سب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی بیمار کا علاج کرا دو، میں یہ نہیں کہتا کہ مزارات پہ چادر نہ چڑھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کا آپ غلط مطلب مت دیجیے گا، لیکن ہم نے جہاں خرچ کرنا تھا وہاں نہیں کیا۔ جانتے ہیں غلط راستے پر لڑکیاں اٹھتی کیسے ہیں، جاتی کیسے ہیں؟ یہاں مجھے ایک آرٹیکل یاد آتا ہے، میں اپنے درد دل کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم کسی کے لیے پیدا ہوئے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ کر رہا ہوں بیان، عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی، ہم کسی کے لیے پیدا ہوئے۔ سوچو جب رسول اللہ کی کوئی امت کی بیٹی، رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی کسی لاج میں اپنی آبرو کو غربت کی وجہ سے فروخت کرتی ہوگی تو قبر انور میں رسول پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہم نے کبھی اس کو غور نہیں کیا، محسوس نہیں کیا۔ ہم تو مسجد کے مینار بھی 2-2 کروڑ کے بنا رہے ہیں، وجہ تاکہ پتہ چلے فلاں ٹرسٹیان نے اور فلاں محلے والوں نے اپنی مسجد کا مینار 2 کروڑ کا بنایا۔ 2 کروڑ کا مینار کیا کام آئے گا؟ اگر یہ 2 کروڑ پہ کسی اچھے تعلیمی ادارے کو قیام میں لگا دیتے تو کہاں جاتی ہماری قوم؟ فکر کا دیوالیہ پن ہے، اچھی سوچ سے لوگ دور ہیں، عہدوں پر نامحلوں کا تسلط ہے، عقابوں کے نشیمن پر زاغوں کا بسیرا ہے۔ گلستہ کو اجاڑنے کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، لیکن یہاں تو شاخ پہ الو بیٹھا ہے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں، دین کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ نوجوان لڑکوں کا حال یہ ہو گیا کہ کہیں گے کہ نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے، اسلام کی بیٹیوں کو کسی کے ساتھ بھاگنے نہیں دیں گے۔ تو کسی کے ساتھ بھاگنے نہیں دے گا، لیکن تو خود بھاگ رہا ہے تو اس کو کون روکے گا؟ برائی کرنے والا کبھی برائی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو پہلے برائی ہمیں چھوڑنی پڑے گی۔ آپ تو لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کریں اور آپ کہیں کہ میں مسلمان لڑکیوں کو کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنے نہیں دوں گا، اور جس کے ساتھ آپ نے تعلقات ناجائز قائم کیے وہ بھی تو کوئی لڑکی ہی ہے نا۔
اور اب تو نوجوان لڑکوں کا حال یہ ہے، لڑکیوں کی آبرو سے کھیل کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 80% یہی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، کسی لڑکی کی زندگی سے کھیل کر کے اس کو چھوڑ دینے والوں، آؤ ذرا اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنا۔ اگر کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا، چڑیا چھٹاک بھر کی بھی نہیں ہوتی، کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا، وہ چڑیا مر گئی، چڑیا سے کھیلا، چڑیا مر گئی، اس کی زندگی سے کھیلا، چڑیا مر گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، مولا آج عدل اور انصاف کا دن ہے، مجھے عدل چاہیے، انصاف چاہیے، میری زندگی سے کسی نے کھیل کر کے میری زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس چڑیا کی ننھی سی فریاد اس دن اتنی کڑکدار بجلی کی طرح سنائی دے گی کہ جس شخص نے اس چڑیا کی زندگی سے کھیل کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، وہ چڑیا کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح اس کے کانوں پر گرے گی اور اس کے کانوں کو پھاڑ دے گی۔ اس کی آواز میں اتنی کڑک ہوگی بجلی کی طرح کہ اس کے کان پھٹ جائیں گے، اور پھر میرا اللہ اس چڑیا کی فریاد کو سن کر کے، جو چڑیا کہے گی کہ میری جان سے کھیلا گیا، میری زندگی سے کھیلا گیا، میری زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا، اللہ فرمائے گا آج مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، آج میں نے عدل کرنا ہے، میں عادل ہوں، اور آج کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، ہر مظلوم کو میں ہر ظالم سے میں مظلوم کو بدلہ دلواؤں گا، مظلوم کو اس کا حق دلواؤں گا، حتیٰ کہ میرا اللہ اس دن فرمائے گا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اس بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دیا جائے گا اور اس سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اگر کسی لکڑی نے کسی لکڑی کو خراش دی ہوگی، لکڑی نے لکڑی کو خراش دی ہوگی، اس خراش دینے والی لکڑی کو بھی سزا دی جائے گی۔ کسی پتھر نے کسی پتھر کو ٹچ کر کے اس پہ ظلم کیا ہوگا، اس پتھر کو بھی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ جب لکڑیوں پر لکڑی نے کسی لکڑی کو خراش دیا، پتھر نے کسی پتھر کو خراش دیا، کسی سینگ والی بکری نے بن سینگ والی بکری کو مارا، جب ان کو بدلہ ملے گا تو انسانوں پہ ظلم کرنے والے، انسانوں کی زندگی سے کھیلنے والوں کو کیا ملے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آیا ہے، لیکن جس نے ایک چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہے، اس کی ساری نیکیوں کو رد کر دیا جائے اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جایا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک چھٹاک بھر سے زیادہ بھی چڑیا نہیں ہوتی، اس کی زندگی سے کوئی کھیلے تو اللہ عبادت کرنے والوں کی عبادت کو ضائع کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو جو عورتوں کی زندگی سے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کھیلتے ہیں، اپنی شیطانی خواہشات کے لیے کھیلتے ہیں، اپنے جسم کی تسکین کے لیے لڑکیوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں، کبھی ان کو زیور کا لالچ دے کر، کبھی ان کو پیسوں کا لالچ دے کر، کبھی ان کو شادی کا لالچ دے کر زندگی کی پوری حیات لوٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے کوئی بہانہ بنا کر۔ یاد رکھو جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، مگر قدرت کی شان یہ ہے جب کوئی جوانی میں پاپ کرتا ہے تو میرا اللہ اس کو بڑھاپا اتنا دردناک عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس کے لیے قیامت خیز ہو جاتا ہے، اس سے انسان ہی نہیں جانور بھی نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا قدرت نے جوانی دی ہے تو کبھی جوانی میں پانی میں آگ نہ لگانا، جوانی کی طاقت پر کسی پہ ظلم نہ کرنا، اللہ کے غضب کو کبھی چیلنج نہ کرنا۔ جب چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا جہنم میں جائے گا، اللہ اکبر، عبادتوں کے باوجود، تو عورتوں کی زندگی سے کھیلنے والا، لوگوں کی زندگی سے کھیلنے والا، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والا، خدا کے لیے مسلم جوانوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ کسی کی زندگی سے کھیلنے نہیں آئے ہو، بلکہ کسی کی زندگی کی آبرو کو بچانے کے لیے آئے ہو، کسی کی عزت کے تحفظ کے لیے آئے ہو، کسی کو
سہارا دینے کے لیے آئے ہو, کسی کے محافظ بننے کے لیے آئے ہو. اللہ اکبر. مسلمان جوان کیا تھا اور آج کیا ہو گیا ہے, کردار کیا تھا آج کیا ہو گیا ہے. اللہ اللہ, یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, پوری دنیا میں اگر بیٹیوں کو تحفظ دینا ہے تو سب سے پہلے مسلم جوانوں کو طے کرنا پڑے گا, ہم ناجائز تعلقات کا بائیکاٹ کریں گے. اور کسی کے ناجائز تعلقات ہیں, اس کے دو علاج ہیں. نمبر ایک, ناجائز تعلقات ختم کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جائز میں بدل دو, یعنی شادی کر لو. اور یہ نہیں کر سکتے تو عافیت کے ساتھ کنارہ کشی کر لو, کسی کی آبرو پر سے مت کھیلو. اور یہ بات یاد رکھنا, اگر کوئی شخص کسی کی آبرو سے کھیلتا ہے تو اس کے گھر کی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہتی. شیشوں کے گھر میں بیٹھ کر اگر آپ پتھر پھینکو گے تو کسی کی مٹی کی دیوار ٹوٹے نہ ٹوٹے, آپ کا شیش محل ضرور چکنا چور ہوگا. یہ بات بڑی بھیانک لگتی ہے لیکن ہے سچائی. میں یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو آبرو بیچنے تک لے جاتی ہے, وہ بات ابھی عرض کروں گا, لیکن اس سے پہلے یہ بات کہتا ہوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیٹیاں کسی کے ساتھ بھاگے نہیں تو ہمیں جو بہت سارے کام کرنے, اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ بیٹیوں کو دین پڑھاؤ. آج ہماری بچیاں دین نہیں جانتی, گھر جا کے پوچھنا وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا. جو ان کے مخصوص مسائل ہیں نا عورتوں کے, وہ بھی ان کو نہیں پتا ہے. انہیں سارے سیریل کے اداکاروں کے نام زبانی یاد ہے, رسول اللہ کی ازواج کے نام ان کو نہیں پتا ہے. یہ صورتحال ہے. ماں ہی جب نہیں جانے گی دین تو وہ اولاد کے اندر دین کیا منتقل کرے گی. اس لیے بیٹی پڑھاؤ, لوگوں کو آس سو جائے, بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے بیٹی بچا کے بھی بتایا, بیٹی پڑھا کے بھی بتایا. پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو, دین پڑھاؤ, انہیں سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ, سیرت ازواج طاہرات پڑھاؤ, سیرت سیدہ فاطمہ پڑھاؤ, سیرت سیدہ زینب پڑھاؤ. پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو, دین پڑھاؤ. ہم نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹری تک پڑھایا, ٹیچر بنایا, کچھ لوگوں نے وکیل بھی بنایا. مجھے کچھ نہیں کہنا ان لوگوں سے, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو مسلمان بھی بنایا؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا نہیں, بیٹیوں کو پڑھاؤ. اگر بیٹی دین پڑھے گی, دیکھو دین پڑھنے کی برکت ملتی ہے. جو دین پڑھے گا اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی, آخرت کی سوچ بوجھ پیدا ہوگی. اب مالدار لوگ تو بیٹوں کو نہیں پڑھاتے تو بیٹیوں کو کیا پڑھائیں گے؟ دین کی تعلیم. شاہجہاں بادشاہ تھا, بادشاہ اپنی دونوں بیٹیوں کو اتنا پڑھایا کہ دونوں کو اس دور کی عالمہ بنایا. یہ جو رضیہ سلطانہ کا نام سنتے ہیں, اپنے وقت کی عالمہ ہے رضیہ سلطانہ, شمس الدین التمش کی بیٹی, بادشاہ کی بیٹی ہے. یہ جہاں آرا بیگم, یہ عالم ہے اپنے وقت کی. سرکار غریب نواز کی زندگی پر سب سے پہلے جس نے کتاب لکھی وہ کوئی مرد نہیں ہے, اسی عورت کو جہاں آرا بیگم کہتے ہیں. یہ مونس الاروا نام کی جو کتاب ہے سرکار غریب نواز کی زندگی پر, وہ جہاں آرا بیگم کی لکھی. بعد میں سب سیرت نگاروں نے, علامہ مشتاق نظامی جیسے شخص نے بھی جب غریب نواز پہ قلم اٹھایا تو جہاں آرا بیگم کے حوالے کے بغیر کتاب مکمل نہیں ہوئی. جہاں آرا بیگم نے کتاب لکھی. ہم نہیں پڑھا رہے اپنی بیٹیوں کو, اسی لیے بیٹیاں دین سے دور ہے. وہ غربت دیکھ کر کے ڈر جاتی ہے, انہیں نہیں پتا غربت کیا ہے. سیدہ فاطمہ جب پیٹ پہ پتھر باندھ سکتی ہیں, آج تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پیٹ پہ پتھر باندھنے کی کسی کو نوبت ہی نہیں آتی. ایک دن میں نے سوچا, اللہ مجھے معاف فرمائے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے بتانا نہیں چاہیے لیکن بتا رہا ہوں, اللہ ہمیں ریا سے محفوظ ہے. ایک دن میں نے سوچا کہ آخر میں نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھنا ہے, لیکن پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت کب آتی ہے؟ میں ایک دن بھوکا رہا, دوسرے دن بھی بھوکا رہا,
تیسرے دن میں نے کچھ نہیں کھایا، لیکن پیٹ پہ پتھر باندھنے کی کوئی نوبت نہیں آئی۔ اور انہی دنوں میرا پروگرام تھا جوار کے آس پاس کے علاقے میں، تو 3 دن تک تو میں لوگوں سے ٹالم ٹولی کرتا رہا، لیکن پھر کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا چھوڑ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا چھوڑ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا چھوڑ دیا، لیکن پھر وہاں کے ساتھیوں نے پکڑ کر کھانا کھلا دیا کہ نہیں آپ کو تو کھانا ہی پڑے گا، کھا لیا کھانا۔ لیکن مجھے ان 3 دنوں کے اندر بھی پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت نہیں ہے، تو مجھے اس دن احساس ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 دن 5 دن بھوکے رہ کر پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آتی۔ پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت کب آتی ہے؟ آج کوئی پیٹ پہ پتھر، فقیر لوگ بھی پیٹ پہ پتھر نہیں باندھتے ہیں، ان کو بھی ایک دن ایک وقت کی روٹی مل جاتی ہے۔ پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت اس وقت آتی ہے کہ کمر جو ہے وہ اپنی جگہ ٹھہر نہیں پاتی، کمر اپنی جگہ ٹھہر نہیں پاتی، تو کمر کو اپنی جگہ ٹھہرانے کے لیے پتھر کا سہارا دے کر کے یوں پتھر باندھا جاتا ہے۔ اور میرے نبی کے پیٹ پر کبھی 2 پتھر دیکھے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی اپنے بابا کی سنت کے مطابق پیٹ پہ پتھر باندھے۔ تو اگر آج غربت کی چکی میں پس کر دولت کی لالچ میں کوئی بینڈی کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے، وجہ یہ ہے اس کے پاس سیدہ فاطمہ کی زندگی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس سیدہ فاطمہ کے فاقوں کی داستان پہنچتی، واللہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ فاقہ کشی سے گھبرا کر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتی۔ ہمیں اپنی بچیوں کو دین پڑھا، جو پڑھانے پڑھاؤ، لیکن پہلے دین پڑھاؤ، سیرت مصطفیٰ سے قریب کرو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سیدہ فاطمہ کی زندگی پر ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک دن ایسا بھی آیا سیدہ فاطمہ کی زندگی کا کہ آپ کی چادر تطہیر، چادر انور اتنی پھٹ گئی تھی کہ پہننے کے قابل نہیں تھی۔ آج کوئی قوم کی بیٹی کی یہ پوزیشن نہیں۔ اگر میری بہنیں موجود ہیں تو سیدنا مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سیدہ سے فرمایا، فاطمہ تمہاری چادر اتنی پھٹ گئی ہے کہ پہننے کے قابل نہیں ہے، اپنے بابا سے ایک چادر مانگ کر کے لاؤ۔ یہ بات میں نے کئی جگہ بیان کیا ہے، لیکن آج میں عنوان کی مناسبت سے اپنی بہنوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ تجوریاں بھر بھر کر دوپٹے گھر میں رکھنے کے بعد بھی عزت کو وہ حفاظت نہ دی گئی جو سیدہ فاطمہ نے پیون والے کپڑوں میں اپنی عزت کو تحفظ عطا کیا۔ مولا کائنات کہتے ہیں جاؤ اپنے بابا سے ایک چادر مانگ کر کے لاؤ کہ تمہاری چادر پہننے کے قابل نہیں ہے۔ سیدہ نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے، آپ خود ہی تشریف لے جائیں اور بابا سے عرض کریں کہ وہ مجھے چادر دے۔ مولا کائنات گئے اور المختصر یہ کہ عرض کیا کہ آقا آپ کی شہزادی فاطمہ کی چادر اتنی پھٹ گئی اور بوسیدہ ہو گئی ہے کہ اوڑھنے کے قابل نہیں ہے، اگر آپ ایک چادر اس کو دے دیں تو وہ نئی چادر اوڑھ لے۔ میرے آقا نے فرمایا علی ابھی بدر اور احد کے یتیم آنے والے ہیں، بدر اور احد کے یتیموں کا حق دینا بھی باقی ہے، محمد کی بیٹی کو چادر ابھی کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مولا کائنات سے فرمایا البتہ اس وقت میرے پاس اونٹ کا چمڑا گھر میں پڑا ہوا ہے، فاطمہ سے کہنا کہ یہ اونٹ کا چمڑا لے اور اپنے دوپٹے میں پیون لگا لے۔ مولا کائنات کو اونٹ کا چمڑا لے کر کے آئے۔ میں قوم کی ان بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو صرف بائک پر بیٹھنے کے دھوکے میں، اچھے لباس کی لالچ میں پوری قوم کو بدنام کر رہی ہے، پوری قوم کی بیٹیوں کو بدنام کر رہی ہے۔ اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں مسلمان ہو تو کچھ تو مسلمان ہونے کا خیال کرو۔ اونٹ کے چمڑے کو اٹھا کر کے لایا گیا، سیدہ فاطمہ نے اونٹ کے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگایا اور جب سر پہ رکھا تو اتنی دیر میں اللہ کے رسول تشریف لائے۔ بیٹی کے سر پہ دوپٹہ اونٹ کے چمڑے کے پیون کا دیکھ کر حضور سے رہا نہیں گیا۔ باپ آخر باپ ہوتا، جو بیٹیوں کے باپ ہیں انہیں پتا ہے کہ باپ کے دل میں بیٹی کے لیے جذبات کیا ہوتے ہیں۔
باپ اگر عام انسان ہو تو بیٹی کے بارے میں اس کے جذبات اتنے حساس ہوتے ہیں. جس کا بابا رحمت للعالمین بیٹی کے سر پہ اونٹ کے چمڑے کا پیون کا دوپٹہ دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. باپ کو روتا دیکھ کر سیدہ بھی رو پڑی, مولائے کائنات بھی رو پڑے, حسنین کریمین بھی رو پڑے, پورا گھر رونے لگا. تو میرے آقا نے اب ان آنسوؤں کا خاتمہ اس طرح کر دیا, فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں, محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں. یہ کس کے لیے تھا؟ ہمارا ایمان ہے اگر سیدہ فاطمہ چاہتی ہر دن جنت کا نیا لباس آتا, ہر دن آتا, ہر دن آتا, لیکن فاطمہ تو زہرا کو احساس تھا میں تو جنت کا لباس منگا لوں گی, کیونکہ میرا بابا پوری کائنات کا بادشاہ ہے, پوری کائنات کا مالک ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. لیکن جب کوئی غریب, میرے بابا کی امت کی بیٹی, کوئی غریب جب غربت کی چکی میں پسے گی تو وہ اپنے باپ سے کہے گی نبی نے تو اپنی بیٹی کو روزانہ نیا لباس دیا, تو نے کیا دیا؟ تو سیدہ اختیار کے باوجود چمڑے کے پیون والے دوپٹے کو اس لیے اوڑھ رہی ہے کہ اے امت کی خواتین, تم کتنی بھی غریب ہو جاؤ گی لیکن یہ وقت شاید تم پر کبھی نہیں آئے گا. تو جب تمہارے جسم میں پیون والے کپڑے ہو تو تم پیون والے کپڑوں کی بنیاد پر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آبرو کا سودا مت کرنا, بلکہ پیون کے لباس کو فاطمہ کی سنت سمجھ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دینا. بی بی پاک نے پیون کے لباس کو اپنی سنت بنا کر غریبوں کی غربت پر سنت کا گویا کہ چادر ڈال دی ہے, سنت کی چادر ڈال دی ہے, سنت کے سانچے میں چھپا لیا ہے, سنت کے آئینے میں چھپا لیا ہے غریبوں کی غربت کو. تو میں قوم کی بیٹیوں سے, آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں تو ایک دن پہلے 4 غریب بچیوں کی بھی شادی کر دیں, 2 غریب بچیوں کی بھی شادی کر دے, 1 غریب بچی کی بھی شادی کر دے, تو اس طرح قوم کی بچیوں کا بوجھ کم ہوتا جائے گا. یہ جو بیٹیاں بھاگ رہی ہیں 30 35 سال کی ہو گئی, ان کو رشتے نہیں آتے ہیں. اور آج رشتوں کے معاملے کا بھی حال یہی ہے, ہر آدمی رشتہ دیکھنے کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ, دیندار لوگ بھی رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو بولتے ہیں یار اپنے معیار کا چاہیے. کیا معیار ہے آپ کا؟ نہیں, مالدار ہونا چاہیے. منہ سے بولتے نہیں ہے لیکن ہے بات یہی. ہاں, کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ یہ دیندار لوگ جو صرف سجدوں کو دینداری سمجھتے ہیں, یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں کسی غریب گھر سے صرف تنہا دلہن لا کر کے بتاؤں گا کہ شادی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق ایسی ہوتی ہے. شادی سادگی سے کرو, سادگی سے. سب تقریریں ہو رہی ہے, سن بھی رہے, بول بھی رہے, بلکہ شادی جب طے ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں سنت ہے شادی سادگی سے کرنا. سادگی سے شادی کرنا سنت ہے, پھر دھیرے سے بولتے ہیں ہمارے پڑوس میں شادی ہوئی تھی تو دولہے کو سونے کا چھلا بھی ملا تھا. یہ ہے, یہ گندگی ہے. یہ میں پوچھتا ہوں کہ جو بیٹی دے رہا ہے اس نے کوئی کم بڑی نعمت دی ہے؟ اپنی 1 سال کی بیٹی کو 4 لاکھ میں بیچے گا کوئی؟ ہے کوئی بیچنے والا؟ نہیں بیچے گا. جب 4 لاکھ میں 1 سال کی بیٹی بیچی نہیں جا سکتی, 18 سال کی بیٹی کو دلہن بنا کر اگر مفت میں تمہارے حوالے کر دیا تو کتنی بڑی نعمت اس نے دی آپ کو. لیکن آج یہ سارے جذبات سرد پڑتے جا رہے ہیں. دقیانوسیت کا دورہ ہے. مال اور مادیت نے ہمیں ہمارے دل و دماغ کو سوچنے پر ہماری سوچ کو معاف کر دیا ہے, بلا دیا ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 11 نکاح کیے, 11, لیکن 11 میں سے کوئی ایک تو بتائے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی سے کچھ لیا ہو. صحابہ کرام نے شادیاں کی, نکاح کیے, لیکن آج ہماری زندگی میں سب کچھ نہیں ہے. کتنا کہیے گا, کیا کیا کہیے گا. کسی نے کہا تھا کہ وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا, وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا, اسے کیا خبر کہ اندر سے کٹ گیا ہوں میں. جو اندر سے کٹ گیا ہو اس کا دامن رفو کرنے سے فائدہ کیا ہونا ہے.
تو چلیے بات کو اختتام پہ لے جاتے ہیں، سمیٹتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے، کہ بیٹیوں کو دیندار بناؤ، دینی ماحول میں رکھو۔ اور یہ بات آپ کو بول دوں ختم کرتے ہوئے، اختتام کو لے جاتے ہوئے، بیٹیوں کو موبائل مت دو، اللہ کا واسطہ مت دو۔ 50,000 کا زیور دلا دو، 5,000 کا موبائل مت دلاؤ۔ آپ کہیں گے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، لیکن واللہ اگر پیار ہے، اس لیے کہ بیٹیوں کے ہاتھ کے موبائل نے بیٹیوں کو آبرو بیچنے تک پہنچا دیا۔ مت دو بیٹیوں کو، کیا ضرورت ہے بیٹی کو موبائل دینے کی؟ ہماری بیٹیاں اسمارٹ موبائل یوز کر رہی ہے، باپ لا کے دے رہا ہے برتھ ڈے کے موقع پہ، بھائی لا کر کے دے رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک وقت وہ تھا، ہمارے مذہب میں بیٹی کی عزت اتنی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر عورت کے پیر میں پازیب ہو اور اس پازیب کے اندر گھنگرو بندے ہو، تو گھنگرو باندھ کر اگر عورت گھر میں چلتی ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب اس گھنگرو کا کیا تعلق ہے رحمت کے فرشتوں سے کہ نہیں داخل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ عورت جب پازیب باندھ کر، پازیب میں گھنگرو باندھ کر گھر میں چلتی ہے تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کوئی عورت چل رہی ہے، کوئی عورت چل رہی ہے۔ اتنی بھی بات اسلام نے گوارا نہیں فرمائی۔ عورت مکمل عورت ہے، اور عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو، اسے چھپاؤ، چھپانے کی چیز ہے۔ جب تک عورت چھپی رہے گی اس کی آبرو محفوظ رہے گی۔ اور میں تو اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، کوئی تم سے موبائل واپس لے لے، اس سے پہلے اپنی آبرو کی خاطر تم خود موبائل سے اپنا رشتہ توڑ لو۔ اگر آبرو خطرے میں پڑ جائے، جملے پہ توجہ کرنا، آبرو خطرے میں پڑ جائے تو اسلام سب سے اچھی جگہ جسے مسجد کہتا ہے، عورت کو مسجد سے روک دیتا ہے۔ آبرو کی حفاظت کے لیے جب عورت کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے، عورت تو آبرو کی حفاظت کے لیے عورت کو موبائل سے نہیں روکا جا سکتا۔ منع کرو، روکو، لے لو اپنی بیٹیوں سے، سمجھا منا کر۔ اور بیٹیاں اگر سنے تو ان سے کہتا ہوں، آبرو پیاری ہے، چھوڑ دو موبائل۔ اس لیے کہ مس کال دینے والا کس نیت سے دیتا ہے وہ تو وہی جانتا ہے۔ کچھ لڑکے ہوتے ہی ایسے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں دنیا کے معاملات۔ لڑکے بیٹھ کر کے زبردستی نمبر لگاتے ہیں کہ کہیں تو تیر لگے گا، کہیں تو شکار لگے گا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ ہے سب۔ دوسری بات، بیٹیوں کو پردے کی پابندی کرواؤ۔ جب تک کہ پردہ تھا، پردہ، اس وقت تک کہ کبھی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگتی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں پردے کا تقدس کیا ہے؟ چچا کے بھائی، چچا کے بیٹے کے ساتھ پردہ، یعنی چچا زاد بھائی کے ساتھ پردہ، پھوپھی زاد بھائی کے ساتھ پردہ، مامو زاد بھائی کے ساتھ پردہ، سوچو دیور کے ساتھ پردہ، جیٹ کے ساتھ پردہ۔ یہ پردے کا مزاج ہے۔ اور جس گھر میں عورتوں کو پردہ نہیں کروایا جاتا، میرے آقا فرماتے جنت کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے۔ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، مرد پردہ نہیں کرواتے، وہ مرد دیوس ہے۔ دیوس، نہ ان کی نمازیں قبول ہے، نہ ان کی دعائیں قبول ہے۔ اگر ہماری گھر کی عورتیں آدھی آستین کے کپڑے پہن کر گھوم رہی ہے، آپ تہجد پڑھتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ داڑھی بڑی کر لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ پردہ پردہ ہے۔ جب چچا زاد بھائی سے پردہ ہے تو پڑوسی کے ساتھ بے پردگی کیسی؟ کالج کے دوستوں کے ساتھ بے پردگی کیسی؟ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا، پردہ تو ہماری آنکھوں میں ہونا چاہیے۔ کچھ عورتیں بہت ہوشیار بھی ہیں نا، میری بہنیں کہتی ہیں مولانا آنکھوں میں پردہ چاہیے، چہرے پہ پردہ ڈال کے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میری بہن تیری آنکھوں میں پردہ ہے، سامنے والے کی آنکھ پہ کس نے پردہ ڈالا؟ ہمارا مزاج تو یہ ہے ہمارے مذہب کا کہ ایک صحابی جو نابینا تھے، حضور علیہ السلام نے ازواج پاک سے فرمایا پردہ کرو۔ ام المومنین نے کہا کس سے؟ کہا ان سے کرو۔ کہا حضور یہ نابینا ہے۔ آقا فرماتے یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ یہ مزاج ہے، یہ تقدس ہے۔ جب تک یہ تقدس باقی رہا، یہ تقدس جب تک باقی رہا، ہماری بیٹیاں کبھی کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، اپنوں میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، غیر کے ساتھ بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پردہ جب تک رہا، پردہ گیا، حیا گئی، موبائل آ گیا، انٹرنیٹ فیس بک پہ بیٹیاں بیٹھنے لگی، پھر کیا ہوگا؟ آگی تو لگے گی۔ پھر باپ کو چار چار آنسوؤں سے رونا پڑ رہا ہے، بیٹی پر توجہ نہیں کرتے،
بیٹی پر توجہ نہیں کرتے، اور جب وہ آبرو بیچ دیتی ہے تو پھر کہتے ہو سب لٹ گیا، سب تباہ ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ بات بہت دور نکلی ہے، لیکن بیٹی کی آبرو کی بات آئی ہے۔ میں اپنے ذوق کے مطابق ایک بات پیش کرتا ہوں، اگر اجازت ہو تو کہوں۔ بات ختم کرنے چلا تھا، لیکن چلیں ایک بات پہ بات ختم کر رہا تھا، دو باتیں کر کے بات مکمل کر لیتے ہیں۔ دیکھو بیٹی کے بارے میں کتنا حساس ہونا چاہیے آدمی کو، کتنا حساس ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ فکر عطا فرمائی۔ لوگ واقعات کو اپنے اپنے انداز سے دیکھتے، ہم اس کو اپنے انداز سے دیکھیں۔ آپ کا ذوق ہے، جس انداز سے حدیث کو دیکھیں گے آپ اتنے جواہر پارے اس سے نکال سکیں گے۔ جب آیت نازل ہوئی نا، آیت کریمہ جب آیت نازل ہوئی، آیت مباہلہ، وہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی آیت مباہلہ، جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس میں یہ تھا کہ یہ عیسائیوں سے کہیں یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، اپنی عورتوں کو لائیں، یہ خود آئے اور آپ بھی خود آئیں، اپنے بیٹوں کو لائیں، اپنی عورتوں کو لائیں، آپ بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے ان لوگوں کو بلایا کہ بھئی تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم، یہ آیت کریمہ جب آئی تو بیٹوں کی حیثیت سے حضور اپنے بیٹوں کو لے کے چلے، حسنین کریمین، اور گھر کی خاتون کے حساب سے، عورت کے حساب سے حضور علیہ السلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو، تمام عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کو لے کر چلے۔ اب وہ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن غیرت رسول بتانا مقصود ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے اس قافلے کو جو دین کی حمایت کے لیے پنجتن پاک پر مشتمل نکلا تھا، حضور تھے، علی پاک تھے، حسنین کریمین تھے، سیدہ فاطمہ تھی، یہ 5 نفوس جب اس قافلے کے لیے نکلے تو امام حسین گودی میں تھے، امام حسن انگلی پکڑے ہوئے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے پیچھے چل رہی تھی، ان کے پیچھے مولا علی چل رہے تھے۔ اس طرح اس ترتیب سے قافلہ چل رہا تھا، اور کس شان سے چل رہا تھا؟ حضور قدم رکھ کے اٹھاتے تو حضور کے قدم کے اٹھانے کے بعد اسی جگہ پہ سیدہ اپنا قدم رکھتی، اور جب سیدہ فاطمہ اپنا قدم اٹھاتی تو مولا کائنات ان کے قدم پر اپنا قدم رکھتے۔ عاشق دیکھنے والا نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ عاشق کہتا ہے غیرت مصطفیٰ تو دیکھو، حضور اپنی بیٹی کو اجنبی زمین پہ لے جا رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے زمین کے اور فاطمہ کے قدم کے درمیان اپنے قدم کو پردے کی حیثیت دے دی ہے، اپنے قدم کو پردے کی حیثیت دے دی ہے۔ اور جب سیدہ نے بابا کے قدم پہ قدم رکھا تو فاطمہ کے نقش قدم پر کسی اجنبی مرد کا پیر نہ پڑ جائے، علی سے کہا فاطمہ کے نقش قدم پر علی اپنا قدم رکھ کے نقش پائے فاطمہ بھی مٹا دو، تاکہ فاطمہ کے نقش قدم کو بھی کوئی پامال نہ کر سکے۔ یہاں تو بیٹی سہیلی کے گھر 3 رات قیام کرے، باپ کو فکر کیا، گئی سہیلی کے یہاں، ٹور میں جا رہی ہے اسکول کے ساتھ، کالج کے لڑکوں کے ساتھ گئی وہاں۔ بیٹی سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن بیٹی سے پیار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو آوارگی کی راہ پہ ڈال دو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیرت عطا فرمائی۔ اور جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ، اسی پہ بات ختم کر دوں کہ قصوروار ہم بھی ہیں کہ ہم نے غریبوں کا خیال نہیں کیا، مفلسوں کا خیال نہیں کیا، بیٹیوں کا خیال نہیں کیا۔ ایک واقعہ ہے آرٹیکل جس کا ذکر کر کے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ ایک شخص تھا، ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جب اس کو روز دوائیاں چاہیے تھی۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جہاں روز دواؤں کی ضرورت ہو۔ میرے ایک دوست ابھی کرونا میں انتقال کر گئے، جب میں ان کے گھر گیا تعزیت کے لیے تو احباب نے مجھے بتایا کہ یہ ہر مہینے 25,000 کی دوا کھاتے تھے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو مہینے کی 25,000 کی دوا کھاتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس سے زیادہ بھی لوگوں کے اخراجات ہیں دواؤں کے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو جو چاہے مرض دے دے، کوئی عیب کی بات نہیں۔ مرض ضروری نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے آتا ہے، کبھی مرض اللہ اپنا بنانے کے لیے بھی دیتے ہیں۔
اس لیے کسی مریض کا کبھی مذاق نہیں اڑانا، کسی مصیبت زدہ کا کبھی مذاق نہیں اڑانا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اگر اللہ نے دیا ہے نا تو اپنا ہاتھ سدا اونچا رکھو۔ اونچا ہاتھ رکھنے والوں کو خدا کبھی غریب نہیں ہونے دیتا، غریبوں کو نوازنے والوں کو خدا کبھی غریب نہیں ہونے دیتا۔ غریب نواز کے غلاموں اپنی فکر بناؤ، کبھی ہانڈی میں اتنا کھانا نہیں بنائیں گے کہ گھٹ جائے، ہماری ہانڈی میں کھانا ہمیشہ اتنا بنے گا کہ پاس پڑوس والوں کو بھی پہنچے۔ اپنی جیب میں اپنے خرچے کا لے کے نکلو تو 10-20 روپے زیادہ لے کر نکلو، کوئی حاجت مند ہوگا تو اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرو، اللہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا قول ہے کہ میں نے لینے والے کو کبھی سکھی نہیں دیکھا اور دینے والے کو کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ دینے کی عادی بن، ایک سکہ ہی دے سکتے ہو تو دے دو، ایک لقمہ ہی دے سکتے ہو تو دے دو، آدھی کھجور ہی دے سکتے ہو تو دے دو، دینے والے بنو۔ اور سب سے زیادہ دینے کا ثواب کس کو ملتا ہے پتہ ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو۔ جس نے رشتہ داروں کو دیا اللہ اس کو ڈبل ثواب دیتا ہے، ایک تو رشتہ نبھانے کا ثواب، ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب۔ رشتوں کا خیال کرو، بہت خیال۔ تم ایسے مرض میں وہ بندہ گرفتار ہوا کہ اس کو روز دوائیاں چاہیے، خدا کا کرنا چند دنوں کے بعد بیوی بھی مرض میں گرفتار ہوئی اور 4 یا 5 بیٹیاں تھی، بیٹا نہیں تھا۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسائل کیا ہوں گے۔ بیٹیاں ہی بیٹیاں سب جوان ہو چکی ہے، بیٹا نہیں ہے گھر کے اندر۔ اب دوائی کو پیسے نہیں، بیمار پڑ گیا باپ اور اس کی بیوی بیمار پڑ گئی، بہت مدد طلب کی، کسی نے مدد نہیں کی۔ اب مدد کوئی کرتا بھی تو 1 دن کرے گا، 2 دن کرے گا، کون کتنی مدد کرے گا کوئی کسی کی۔ ایک دن اس لڑکی نے، بہت حساس تھی، جوان بیٹی نے یہ فیصلہ کیا میرے باپ کی دوا کے لیے چندہ مانگتے ہیں ملتا نہیں، بہنوں کی شادی کرنی ہے، کچھ کوئی سانس لینے کے لیے تیار نہیں، آج میں اپنی زندگی کا ایسا فیصلہ کروں گی کہ میری زندگی لٹ جائے چلے گا، لیکن میری بہنوں کی شادی عزت کے ساتھ ہو جائے اور میرے باپ کی دوا کا انتظام۔ اس نے منہ دھویا، اس کے پاس پھٹا پرانا برقع تھا، وہ برقع اوڑھا اور چپکے سے گھر سے نکل گئی، اور گھر سے نکل کر کے چلی اور وہاں جا کر کے بیٹھ گئی جہاں پر عورتیں اپنے حسن کا سودا کرتی تھی اور اپنے جسم کو بیچا کرتی تھی۔ یہ ساری چیزیں یوں ہی نہیں ہوتی، مجبوریاں انسان کو اس طریقے کے کام پہ مبتلا کرتی، اسی لیے کسی مجبور کا سہارا بنو۔ کبھی کبھی حج کرنے والے کو وہ مقام نہیں ملتا جو کسی مجبور کا سہارا بننے والے کو مقام مل جاتا ہے۔ وہ چلی گئی اور جا کر کے بازار حسن میں بیٹھ گئی۔ جب کوئی آتا حسن کا شیدائی تو دل کی دھڑکنیں اس کی تیز ہو جاتی، لیکن عجیب سی بات تھی کہ جب بھی کوئی اس کے قریب آتا اچانک اس کی نظریں جھک جاتی، آنے والے کی نظریں جھک جاتی اور وہ اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس چلا جاتا۔ لوگ آتے رہے جاتے رہے، حالانکہ پورے بازار حسن میں سب سے زیادہ خوبصورت وہ لڑکی تھی، لیکن کسی نے اس کو دیکھا تک نہیں، تکا تک نہیں۔ وہ اپنے برقعے کو اتار کر کے بیٹھی ہوئی تھی، آج اپنا چہرہ کھول کر کے بیٹھی ہوئی تھی، کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا، کوئی اس کو تک بھی نہیں رہا تھا، لوگ آگے ہی چلے جاتے تھے۔ بالآخر یہ ہوا کہ رات آدھی گزرتے گزرتے پورا بازار حسن سمٹ گیا اور ہر آنے والا کسی نہ کسی کو لے کر کے چلا گیا۔ یہ اکیلی تھی، بہت روئی، آئی تو تھی جسم بیچنے کے لیے کہ بہنوں کی شادی کرا دوں گی اور باپ کے لیے دوا کا اچھا انتظام کر دوں گی، لیکن اس میں بھی میں کامیاب نہ ہو سکی، بہت روئی، حالات کی ستائی تھی، قسمت کی ماری نہیں تھی، حالات کی ستائی تھی، اس لیے کہ قسمت اس کی بہت اچھی تھی۔ میں یہاں بھی کامیاب نہیں ہوئی، روتے ہوئے پھر اس نے برقع اوڑھا گھر کو چلی۔ گھر میں تو قیامت بپا تھی، آدھی رات ہو چکی تھی، پہلی مرتبہ بڑی بیٹی گھر سے غائب تھی، باپ رو رہا تھا کہاں گئی، ماں رو رہی تھی کہاں گئی، بہنیں رو رہی تھی کہاں گئی۔
دروازے پہ دستک ہوئی تو دل کی دھڑکنیں گھر کے اندر تیز ہوئی. دروازہ کھولا گیا تو باپ نے بستر سے اٹھتے ہوئے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا, کہاں تھی؟ بیٹی باپ کے قدموں کو پکڑ کر کہتی ہے, بابا پہلے معاف کرو پھر بتاؤں گی کہاں تھی. باپ کی آنکھوں میں خون اترا ہے. کہا کہاں تھی لیکن یہ تو بتا. کہا بابا گئی تھی بہت غلط کام کرنے کے لیے, بظاہر ناکام لیکن حقیقت میں کامیاب لوٹی. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کی دوا کے لیے پیسے نہیں, بہنوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں, تو میں نے سوچا تھا کہ اپنا جسم بیچ دوں گی, پیسے کما کر باپ کا علاج کراؤں گی, بہنوں کی شادی کر دوں گی. لیکن بابا اللہ کی قسم تیری بیٹی آدھی رات تک بیٹھی رہی, مگر جو آتا اس کی نظریں خدا جانے کیسے جھک جاتی اور وہ میرے قریب سے گزر کر کے چلا جاتا, کسی نے مجھے دیکھا بھی نہیں. اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا, بیٹی اللہ کی عزت کی قسم تو ایک رات بیٹھی تھی, اگر پوری زندگی کی رات بھی تو وہاں بیٹھتی تو انشاءاللہ تجھے کوئی کبھی نہیں دیکھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے کہ میرے نبی نے فرمایا, کما تدین و تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. تیرے باپ نے کبھی کسی عورت کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا, جب تیرے باپ نے کسی کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا تو میری بیٹیوں کوئی پاپ کی نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ میری بیٹی تجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا, مجھے یقین ہے. لیکن یہاں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں, اس طرح کی کتنی بیٹیاں ہوگی ہیں نا جو اپنی آبرو کو بیچ رہی ہوگی, کتنی بیٹیاں ہوگی. اور قیامت کے دن جب ہم جیسے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کہیں کہیں دیکھ کے کھچڑے بنا کر کے کچھ کھلا کر کے کچھ گٹروں میں پھینک دیا کرتے تھے اور لوجوں میں آبرو بکتی تھی, تو اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب؟ واللہ امام حسین کا کھچڑا بناؤ, ضرور بناؤ, لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا بناؤ. گٹروں میں پھینک رہے ہو. یہ اتنے مہنگے مہنگے ہار جلسوں میں پہنائے جا رہے ہیں, مقرر کو 50 بار منع کرنے کے بعد بھی ان ہاروں کو 2 سیکنڈ میں پہن کر کے کون سے انسان کے درجے بلند ہونے والے ہیں؟ جب قوم کی بیٹیاں لاجوں میں اپنی آبرو فروخت کر رہی غربت کی وجہ سے, میں کہتا ہوں کیا ہم جلسوں کے اخراجات پہ کنٹرول نہیں کر سکتے؟ جلسوں کے اخراجات پہ کنٹرول کرو, عرسوں کے اخراجات پہ کنٹرول کرو, شادیوں کے اخراجات پہ کنٹرول کرو, اور غریب پروری کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو, تب کہیں غریب بچیوں کی عزت اور آبرو کو تحفظ فراہم ہو سکے گا. ورنہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. غریب نواز غریب نواز ہے. غریب نواز کے غلاموں, ہم غریب نواز نہیں بن سکتے, کم از کم غریب خیال تو بنو, غریب پرور تو بنو, غریب کا خیال کرنے والے تو بنو. میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں غریبوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا دعا کرتے تھے, اے اللہ مجھے غریبوں میں حیات رکھ اور مجھے غریبوں ہی میں اٹھا, اور قیامت کے دن میدان محشر میں اٹھوں تو بھی غریب میرے ساتھ. اس لیے ہمیں غریبوں کا خیال کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو سرکار غریب نواز کے مشن کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر مجھ سے کوئی خطا لغزش کوتاہی ہو گئی ہو, میرا اللہ مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.